ناظرین، آج میں آپ کو جنوب مشرقی یورپ کے ایک اسلامی ملک کوسوو کے بارے میں بتاؤں گی۔ کوسوو جو خود کو ایک آزاد جمہوریہ کہتا ہے، جسے آج دنیا کے 115 ممالک آزاد تسلیم کر چکے ہیں، ایک ایسا ملک ہے جس کو آج تک سربیا نے تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی بھارت نے تسلیم کیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے جو بھارت اس آزاد ریاست کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا؟ کوسوو کی تاریخ اور حقائق جان کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھارت کیوں تسلیم نہیں کرتا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ کوسوو، جسے کوسوا بھی کہا جاتا ہے، بوسنیا، ہرزیگووینا اور البینیا کے بعد یورپ کا تیسرا اسلامی ملک ہے۔ آج اس ملک کو آزادی ملے ہوئے 15 سال گزر چکے ہیں، مگر سربیا ہے جو اس ملک کو اپنا کنٹرول ہونے کے باوجود بھی تسلیم نہیں کرتا۔ ناظرین، ماضی میں غازنستان کے نام سے جانے جانے والا یہ خطہ یونانی لوگوں کی آباد کاری سے آج سے 1000 سال پہلے آباد ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور یہاں تک آ پہنچا کہ اس علاقے پر رومی سلطنت قائم ہو گئی۔ رومیوں کے بعد بازنطینی سلطنت کا سکہ یہاں چلنے لگا۔ 12ویں صدی کے آخر میں اور 13ویں صدی کے آغاز میں کوسوو کا یہ ملک ایک سربین ریاست رسکیا کے زیر انتظام آ گیا۔ 1389 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی سالوں میں سربیا سے کوسوو نام کے میدان میں ایک عظیم جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو بیٹل آف کوسوو کا نام دیا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح کے بعد اسلام بڑی تیزی کے ساتھ اس علاقے میں پھیلنے لگا۔ بازنطینیوں کے دور حکومت میں یہ علاقہ، خاص طور پر کوسوو کا علاقہ، البانوی لوگوں سے بھر چکا تھا۔ عثمانیوں کی طرف سے جب مسلمان حکمران اور قاضی مقرر کیے گئے، حکمرانوں کا مسلمانوں اور اقلیتوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک، قاضیوں کے منصفانہ فیصلے دیکھ کر مقامی آبادی مسلمان ہونے لگی۔ 16ویں صدی کے وسط سے پہلے ہی تقریباً ساری کی ساری آبادی یہاں مسلمان ہو چکی تھی، سوائے چند ایک کے۔ 1877 میں ترکوں نے انتظامی تقسیم کے لیے بلکان کو ولایت کوسوو کے نام سے نواز دیا گیا۔ کوسوو کے علاوہ اس انتظامی تقسیم میں مونٹی نیگرو، نارتھ میسیڈونیا اور سربیا شامل تھے۔ ولایت کے اس دور میں کوسوو نے بے انتہا ترقی کی۔ 1876 میں سربیا اور عثمانیوں کے درمیان ایک جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں عثمانیوں کی طرف سے 1 لاکھ سے زائد سپاہیوں نے حصہ لیا، جبکہ سربیا کی طرف سے 60,000 سے زائد سپاہی تھے۔ ان 60,000 میں سے 30,000 مسلمان تھے، جبکہ باقی روسی افواج بھی شامل تھی۔ سربیا کی اس 2 سال تک جاری رہنے والی جنگ کو سربیا کی جنگ آزادی بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے پہلے مرحلے میں عثمانی فاتح قرار پائے، مگر جب سربیا کی طرف سے مسلم افواج کو لڑنے کے لیے سامنے لایا گیا تو عثمانیوں نے وہ مزاحمت نہ کی جو جنگ کے پہلے حصے میں کی تھی، اور یوں اس بار سربیا فتح قرار پایا۔ اب ایک طرف سوویت یونین کا آغاز ہو چکا تھا اور دوسری طرف یوگوسلاویہ کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا۔ 90 کی دہائی میں دونوں اتحاد ختم ہوئے۔ 14 ممالک کو روسی انضمام سے آزادی حاصل ہوئی، جبکہ یوگوسلاویہ کے خاتمے کے بعد 7 ملک وجود میں آئے تھے۔ کروشیا، سلووینیا، ہرزیگووینا اور میسیڈونیا کا قیام 1991 میں عمل میں لایا گیا تھا، جبکہ کچھ ممالک کا اتحاد نا اتحادی کی صورت میں اگلے کئی سالوں تک جاری بھی رہا، مگر پھر وہ بھی الگ ہو گئے۔ ان آزاد ہونے والے ممالک میں 2 ملک، ایک کوسوو اور دوسرا بوسنیا، بہت ہی مظلوم ملک ہے، جہاں مسیحی مسلح افراد نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ مسلمان علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں یا یہ اپنا مذہب تبدیل کر لیں۔ پھر 10 جون 1999 کو اقوام متحدہ کے امن مشن نے ان ممالک کا رخ کیا۔ اس امن مشن میں سب سے زیادہ نام پاکستان آرمی کا ہی لیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت دنیا کے 10 سے زائد ایسے ممالک ہیں جہاں پر امن صرف اور صرف پاکستانی فوج کی کوششوں سے لایا گیا ہے۔ بوسنیا اور کوسوو بھی انہی ممالک میں سے ایک ہیں۔ کوسوو میں آج بھی اقوام متحدہ امن مشن موجود ہے۔ 1991 میں پہلی بار اس ملک میں آزادی کے لیے ریفرینڈم ہوا تھا۔ 99.98% کی شرح سے اس ریفرینڈم کا فیصلہ آزادی کے حق میں آیا تھا۔ صرف 164 ایسے لوگ تھے جو آزادی نہیں چاہتے تھے، جبکہ آزادی کی ہاں میں ہاں ملانے والے لوگوں کی تعداد اس وقت 9,13,705 افراد تھی۔ 1991 میں آزادی تو نہ مل سکی، لیکن 17 فروری 2008 کو دنیا کے کئی ممالک کی طرف سے کوسوو کی آزادی کو تسلیم کر لیا گیا۔ تمام کے تمام مسلم ممالک یورپی یونین کے 28 میں سے 23 ممالک، جبکہ دیگر کئی ممالک بھی کوسوو کی آزادی کو تسلیم کر چکے ہیں۔ ویسے تو روس کوسوو کی آزادی کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اگر روس ایسے کرتا ہے تو روس کے زیر تسلط چند جمہوریوں سے روس کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ 2014 میں جب روس نے کریمیا کی آزادی کو تسلیم کر لیا تو روس نے کوسوو کو تسلیم کرنے کا بھی اظہار کیا تھا، مگر آج تک حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ جبکہ بھارت کے سربیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے بھارت کوسوو کی آزادی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر بھارت ایسا کرتا ہے تو بھارت کو کشمیر اور ناگالینڈ جیسی سیاستوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اسی لیے جب بھی اقوام متحدہ میں ووٹس کی ضرورت پڑتی ہے، سربیا بھارت کو اور بھارت سربیا کو ہی سپورٹ کرتا ہے۔ 10,908 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ ملک اس وقت دنیا کا 162واں بڑا ملک ہے۔
کوسوو بلکان ریجن کے وسط میں واقع ایک زمین بند ملک ہے جو اپنی سرحدی حدود شمال اور مشرق کی جانب سے سربیا، جنوب مشرقی سمت سے میسیڈونیا، جنوب مغرب کی جانب سے البانیہ اور مغرب کی جانب سے مونٹی نیگرو سے ملاتا ہے۔ کوسوو کی موجودہ آبادی 19,58,000 افراد ہے۔ آبادی کے حوالے سے دنیا بھر میں یہ ملک 147ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کے اگر مذاہب کی بات کی جائے تو ملک کی 96% آبادی مسلمان ہے، 2% رومن کیتھولک، 1.5% ایسٹرن کو ماننے والے، جبکہ 0.5% دوسرے مذاہب کے پوجنے والے بستے ہیں۔ انسانوں کی اوسطاً عمر اس ملک میں 76.7 سال ہے۔ تعلیم کی شرح اس ملک میں 97.7% ہے۔ اس ملک میں تعلیم کی طرف توجہ آج کی حکومت نے ہی نہیں دی، بلکہ سلطنت عثمانیہ کے دور حکومت میں بھی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ آج بھی عثمانیوں کے قائم کردہ سکولز اس ملک میں موجود ہیں۔ پرشتینہ اس ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر کی آبادی 2,05,000 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ رقبہ 500 مربع کلومیٹر سے زائد ہے۔ اس شہر میں آبادی کا بساؤ 400 قبل مسیح میں ہوا تھا۔ رومیوں کے دور حکومت سے آج تک اس شہر کو کئی بار کئی حکومتوں کا دارالحکومت مانا جا چکا ہے۔ +383 کوسوو کا کالنگ کوڈ اور .ko اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے۔ کوسوو ابھی تک یورپی یونین کا ممبر نہیں بنا، مگر جلد یورپی یونین کا ممبر بننے کی توقع کی جاتی ہے۔ سال 2002 سے اس ملک میں یورو کرنسی کا استعمال ہو رہا ہے۔ یورو کرنسی کو ہی اس ملک کی قومی کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کوسوو میں پچھلے ہزاروں سالوں سے راج کرنے والی مختلف سلطنتوں کے عروج و زوال کی کہانیاں اثار کی صورت میں یہاں ملتی ہیں۔ 40,000 کے قریب غیر ملکی سیاح ہر سال اس ملک میں سیر و سیاحت کی غرض سے یہاں آ رہے ہیں۔ جیسے ہی اس ملک کے حالات مزید سٹیبل ہوئے، یہاں سیاحوں کی تعداد میں یقینی طور پر اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ کوسوو کا اپنا پاسپورٹ ہے۔ کوسوو کے پاسپورٹ کے حامل شہری دنیا کے 48 ممالک میں بغیر ویزا جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عالمی سطح پر کوسوو کے پاسپورٹ کو 89 نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستان وقت کے لحاظ سے اس ملک سے 3 گھنٹے آگے ہے۔ 2008 میں جب کوسوو نے سربیا سے آزادی حاصل کی تو اس ملک کے قومی پرچم کے لیے کئی سوالات اٹھائے گئے۔ ایسے میں اقوام متحدہ نے انٹرنیشنل کمپٹیشن منعقد کروایا، جس میں 993 انٹریز ہوئیں۔ ایسے میں محمد ابراہیمی کا دیا ہوا پرچم سب کو پسند آ گیا۔ اس نے اس پرچم پر ملک میں بسنے والے 6 نسلی گروہوں کی نشاندہی کے لیے پرچم پر 6 سٹارز بنائے۔ پرچم کو رنگ نیلا دیا اور ساتھ میں ملک کا نقشہ بنا دیا، جو سب کو پسند آیا اور قومی پرچم مان لیا گیا تھا۔ کوسوو کی قومی کھیل کا اعزاز کسی بھی کھیل کو حاصل نہیں ہے، البتہ فٹ بال اس ملک کی سب سے پسندیدہ کھیل مانی جاتی ہے۔ فٹ بال کے علاوہ باکسنگ، کراٹے، باسکٹ بال اور اولمپکس کے کئی ایک کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ ریمل شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، سیاحت، سیاست اور تمدن، مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔